مالک، کام کرنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جسم عطا فرمایا ہے۔ اس جسم کو اللہ نے انسان کو اس لیے دیا ہے کہ یہ جسم اللہ کی تابعداری اور اطاعت کرے، اور یہ تابعداری اور اطاعت اس وقت کرے گا کہ اس جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا قرآن قلب کہتا ہے، یعنی دل کہتا ہے۔ اگر وہ ٹکڑا جسم کا صحیح ہے، اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رسول کی محبت ہے، تو اس وقت وہ دل صحیح طریقے سے کام کرے گا تو پورا جسم جو ہوگا وہ اللہ کی تابعداری کرے گا۔ ایک دل کافروں کا ہے کہ جو بالکل مر چکا ہے، کہ جو اللہ کا نام بھی نہیں لیتے، کلمہ بھی نہیں پڑھتے، وہ ایک مردہ دل ہے کہ جس کے اوپر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک دل انسان کا بیمار ہوتا ہے کہ جو انسان کو اچھے اعمال نہیں کرنے دیتا، اور اگر اس بیمار دل کو صحیح کر لیا جائے تو انسان اچھے اعمال، نماز، روزہ، اچھے اخلاق، سچ، یہ ساری چیزیں انسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دل انسان کا وہ ہے جو صحیح سلامت ہے، جس کو اس کی پوری خوراک ملتی ہے، تو وہ دل جب انسان کے پاس میسر ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان ہمیشہ وہ کام کرے گا جس کا اس کی ذات کو فائدہ ہوگا، اور ان کاموں سے بچے گا جس کا اس کی ذات کو نقصان ہوگا۔ اب جو صحیح دل ہے وہ صحیح رہتا کیسے ہے؟ اعمال کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، رات کی تنہائیوں میں قرآن کی تلاوت کرنا، دن میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور جب انسان کو یہ زندگی میسر ہوتی ہے کہ انسان کی زبان سے اللہ جاری رہتا ہے، ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت، پیسے آئے پھر بھی اللہ کو یاد کرے، پیسے نہ آئے پھر بھی اللہ کو یاد کرے، سیل ہو پھر بھی انسان اللہ کو یاد کرے، سیل نہ ہو پھر بھی اللہ کو یاد کرے، پھر بھی اللہ کا نام لے، تو ایسے لوگوں کا دل کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا بلکہ صحیح سلامت رہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شیطان جا رہا تھا تو اس کا ایک عالم کے ساتھ ملاقات ہے، کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ عالم پوچھنے لگا شیطان سے کہ آپ بتائیں کہ کون سا انسان تیرے شر سے محفوظ رہتا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ وہ انسان جس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا ذکر ہوگا وہ انسان محفوظ رہے گا، اور جس کا دل اللہ کے نام سے خالی ہوگا وہ کبھی مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ کہنے لگے پھر بھی وہ لوگ کون ہیں، بطور مثال کے ہمیں کوئی دکھا دو۔ تو کہنے لگا آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کچھ لوگ دکھاتا ہوں۔ شیطان گدھے کی شکل بنا کر اس کے ساتھ آیا۔ ایک جگہ کچھ لوگ ایک کام کر رہے تھے اور یہ قالین وغیرہ یہ بنا رہے تھے، اور ہاتھوں کے ساتھ اس وقت قالین وغیرہ بنائے ہوتے تھے۔ تو شیطان جو گدھے کی شکل میں آیا اور اس نے آ کر وہ دھاگے جو تھے ان میں آ کر چھلانگ لگائی، اور دھاگے جو ہے الٹ پلٹ کر کے سارے وہ واپس چلا گئے۔ اب وہ عالم ان لوگوں کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دھاگے خراب ہوئے، خراب ہونے پر بھی بسم اللہ پڑھی، اور جب ان کو صحیح کر لیا پھر بھی انہوں نے بسم اللہ، اللہ کا ذکر کیا۔ پھر آیا دوسری دفعہ، انہوں نے پھر بسم اللہ پڑھی، خراب ہونے پہ بھی بسم اللہ پڑھی، اور جب صحیح کر لیا پھر بھی بسم اللہ پڑھی۔ پھر جب تیسری دفعہ آیا پھر انہوں نے یہ عمل کیا، تو شیطان نے کہا عالم کو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی غمی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں،
اپنے نفع میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے نقصان میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے شر سے بچ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر اللہ کافی مال دے دے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت کچھ دے دیا، اور اگر کمی کوتاہی ہو تو ہم جناب والا کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں ملی نہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو بھی ہمارے لیے فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، چاہے وہ فیصلے ہمارے فائدے میں ہوں، چاہے وہ فیصلے ہمارے نقصان میں ہوں۔ فیصلے اللہ کی ذات کرتی ہے اور اللہ سے کرواتے ہمارے اعمال ہیں۔ اگر ہم اللہ کو کچھ اچھے اعمال کر کے بھیجیں گے تو اللہ کی طرف سے فیصلے اچھے آئیں گے اور اللہ کی طرف سے حالات اچھے آئیں گے، اور اگر ہمارے اعمال میں کمی ہوگی، اللہ کی ناراضگی کثرت کے ساتھ پائی جائے گی، تو اس وقت جو ہے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوں گے وہ ہمیں اچھے نہیں ہوں گے بلکہ ازمائش والے ہوں گے، اور اس وقت ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انسان جو ہے وہ اللہ کے بغیر انسان اپنے حالات درست نہیں کر سکتا، اپنے وجود کو انسان صحیح نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد ساتھ نہیں آئے گی، اور اللہ کی مدد جو انسان کے ساتھ آتی ہے وہ اعمال کے ساتھ آتی ہے، بغیر اعمال کے نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، کہ جن لوگوں کے دلوں میں تکبر ہے، جو سرکش قسم کے لوگ ہیں اور تکبر کرنے والے لوگ ہیں، غرور کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر کا کیا مطلب ہے؟ نہ ان کے کانوں میں اذان کی آواز آئے گی کہ ان کو 5 وقت کی نماز کی توفیق نہیں ہوگی، اور آج کے دور کے اندر جو آدمی جماعت کے ساتھ یا ویسے نماز نہیں پڑھ رہا، گویا کہ اس کو اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ نے اس کے دل پہ مہر تو نہیں لگا دی۔ وہ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑے فائدے مند ہوں، لیکن یعنی اس انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، اور ہمیں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر تمہاری زبانوں میں اثر ہو تو ہم سارے لوگ نمازی بن جائیں، تو یہ زبانوں زبانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انسان کی خود نصیبوں کی بات ہے کہ اگر انسان کے نصیب اچھے ہوں تو ان لوگوں کو عام سادہ لوگوں کی بات بھی سمجھ آ جائے گی، اور اگر نصیب اچھے نہ ہو تو لوگوں نے نبیوں کی دعوت کو بھی نہیں مانا۔ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ ہے، اور ایمان لانے والے چند لوگ ہیں، جن کو 50 بھی کہہ سکتے ہو، 100 سے نیچے بھی، بلکہ 48 کے قریب لوگ ہیں ایمان لانے والے، اور ایسے نبی بھی ہیں گے جن کے ساتھ 1 2 3 آدمی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جب دل کی زمین بنجر بن جائے تو اس وقت اس کے اوپر ہونے والی بارش اس کو نفع نہیں دے گی۔ یہ آج ہمارے علاقے کی زمین ہے، اگر بارش جتنی بھی ہو جائے یہ اچھی سے اچھی فصل پیداوار کرے گی کیونکہ زمین اچھی ہے۔ اگر ادھر ہرون آباد یا بہاول نگر کے علاقے میں چلے جائیں، تھوڑی سی زیادہ بارش ہو جائے تو کھڑی فصلیں برباد ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں کی زمین اچھی نہیں ہے۔ اگر دل کی بہاریں اچھی ہیں، دل کی فصل اچھی ہے تو ہونے والی رحمت کی بارش کا انسان کے جسم کو فائدہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو وہ کبھی بھی فائدہ نہیں۔ اور دل کو ہم نے زندہ رکھنا ہے، ہمارا دل مرنے نہ پائے، اور دل جناب والا کہ اگر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے نہ تمہاری صورتیں دیکھنی ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھنی، کہ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، اس کا چہرہ کتنا چمک رہا ہے، اس کے چہرے پہ نور کتنا ہے، اس کی خوبصورتی کتنی ہے، اللہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ مالوں کو دیکھتا کہ اس نے کتنی پراپرٹی بنا لی ہے، کتنی جائیداد بنا لی ہے، کتنے اس کے پاس بینک بیلنس ہے، کتنے اس کے پاس جناب والا بنگلے ہیں، کتنی اس کے پاس گاڑیاں ہیں، کتنی اس کے پاس ملازم ہیں۔ اللہ کو یہ چیزیں نہیں دیکھتا۔ جن چیزوں کو اللہ نہیں دیکھتا ان کے اوپر انسان بہت زیادہ محنت کر رہا ہے، یعنی انسان اپنی صورت پہ بہت محنت کرتا ہے کہ میری صورت ایسے ہو جائے کہ سب سے زیادہ خوبصورت میں لگوں، اور انسان اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے بھی یعنی محنت کرتا ہے، لیکن اللہ نے کیا دیکھنا؟ وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو دیکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو دیکھنا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں۔ اگر تمہارے دل اچھے ہوں گے، دل صاف ہوں گے،
دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی، دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس انسان کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے، بھلے وہ جتنا بھی خوبصورت ہو۔ ابو لہب جو تھا، اس کو اسی لیے ابو لہب کہا جاتا تھا کہ اس کی جو رخساریں تھی یہ خوبصورتی کی وجہ سے انگاروں کی طرح چمکتی تھی، لیکن جب اعمال نہیں آئے تو یہ ناکام ہو گیا۔ تو انسان کے ہاں دل کی خوبصورتی اللہ کے ہاں پسند ہے، اور اسی طرح سے کہ دل انسان کا ویران بھی ہوتا ہے، دل انسان کا خراب بھی ہوتا ہے، دل کو زنگ بھی لگ جاتا ہے، دل مر بھی جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے ان فی جسد بنی آدم لمضغۃ، کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے اور جس کو دل کہتے ہیں۔ فرمایا اذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جب دل خراب ہوگا، جب دل مردہ ہوگا، جب دل ویران ہوگا، جب دل بے آباد ہوگا، فرمایا کہ پورا جسم بے آباد ہوگا، پورا جسم ویران ہوگا۔ آج اگر انسان کے جسم کے اوپر کسی کی وعظ و نصیحت کا اثر نہیں ہے، اس کا دل غافل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستجیب عن قلب لاہ، کہ اللہ تعالیٰ غافل آدمی کے دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ جس انسان کا دل غافل ہے وہ جتنی بھی دعائیں کرے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور انسان کو پتہ اس وقت چلے گا کہ دل میرا آباد ہے یا دل مردہ ہے، کہ جب انسان کی طبیعت میں اللہ کی محبت آئے، انسان کے جسم میں اللہ کی محبت آئے، اللہ کو راضی کرنے کا انسان کو جذبہ پیدا ہو، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مردہ دل ہے یا زندہ دل ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، کہ اگر انسان کا جسم صحیح، دل صحیح ہو، پورا جسم صحیح ہوگا۔ انسان کے جسم نے سٹارٹ دل سے ہونا ہے۔ اگر دل اچھا پورا جسم اچھا، اگر دل کے اندر محبت پورے جسم میں محبت، اگر دل کے اندر بغض ہو، دل کے اندر نفرت ہو، دل کے اندر کینہ ہو، اور اسی طرح سے دل بیمار ہو، اور اسی طرح سے دل کے اندر انسان کے وہم و خیالات آ جائیں، وسوسے آ جائیں، تو میرے بھائیوں پورا جسم انسان کا بیمار ہو جائے گا۔ اور اسی دل کے اوپر انسان کے پورے جسم نے چلنا ہے۔ اگر انسان اس دل کا صحیح طریقے سے استعمال کرے گا، اس کو پوری خوراک دے گا، وہ انسان فائدے میں ہوگا، اگر نہیں تو وہ انسان کبھی بھی فائدے میں۔ اب دیکھو دل کا علاج کیا ہے۔ فرمایا کہ دو چیزیں اپناؤ اپنی زندگی میں، ایک اللہ کا ذکر، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت۔ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، یہ ایک چیز ہے۔ چاہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تنہائی میں بیٹھ کر کسی جگہ بھی 100 دفعہ پڑھو، 200 دفعہ پڑھو، 10 منٹ کی محفل کرو، 20 منٹ کی محفل کرو، یہ محفل اگر انسان کی اللہ کے ذکر کی ہو جائے تو انسان کے جسم کو فائدہ ہوگا اور دل جو ہوگا وہ زندہ ہوگا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذکر للقلب الماء للسمع، فرمایا کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسے ہے جیسے پانی مچھلی کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو کہ بغیر پانی کے اگر مچھلی ہو تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے تڑپے گی، اور اگر پانی مل گیا تو وہ اس کی تڑپن صحیح ہو جائے گی، ورنہ وہ گئی۔ اسی طرح سے بغیر پانی کے مچھلی رہ نہیں سکتی، اسی طرح سے اللہ کے ذکر کے بغیر انسان کا دل جو ہے وہ زندہ رہ نہیں سکتا، اور جب انسان کا دل زندہ نہیں ہوگا تو وہ مردہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال الحی من المیت، کہ ذکر کرنے والا گویا کہ زندہ کی مانند ہے، اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مانند ہے۔ یہ اللہ کے ہاں کہ جس دل میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام آتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، فرمایا کہ وہ زندہ ہے۔ اور جس زبان پہ یا جس دل پہ اللہ کا نام نہیں آتا، اللہ کا ذکر نہیں آتا، وہ مردہ ہے، اور مردہ انسان نہ وہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے، نہ وہ اپنے لیے کوئی فائدہ کما سکتا ہے۔
اسی طرح جس انسان کا دل مردہ ہے وہ نہ اپنا فائدہ کر سکتا ہے نہ کسی اور کا کر سکتا ہے، بلکہ بیمار دل انسان یا بیمار جسم انسان وہ کبھی کسی کا فائدہ نہیں کرے گا، اس کو خود فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ سڑیا بھجیا ہر وقت وہ یعنی جہاں بھی جائے گا وہاں شر ہوگا، جہاں بھی جائے گا وہاں خیر نہیں ہوگی، کیونکہ جو اس کو میسر چیز ہونی چاہیے تھی وہ اس کو ملی نہیں، اور جس سے اس نے صحیح چلنا تھا اس سے وہ چل نہیں سکا، اور اس نے دوسری چیز اپنا لی جس کی وجہ سے وہ تباہ و بربادی کی طرف جا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوئی، یہ اپنی بیوی کے پاس گیا کمرے میں، بیوی کو سلام کیا، حال چال پوچھے بیوی سے، تو پہلا دن بیوی سے ملاقات کا، کہنے لگے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں قرآن نہ پڑھ لوں، کہنے لگی پڑھ لو کوئی حرج نہیں، 2 رکعت نماز نفل شروع کی۔ بیوی نے سوچا سورۃ الناس پڑھیں گے، سورۃ الفلق پڑھ لیں گے، سورۃ الکوثر پڑھ لیں گے، سورۃ العصر پڑھ لیں گے، انہوں نے علی بجلی چلا دیا، انہوں نے تلاوت شروع کی اور پڑھنا شروع کر دیا، اور اسی طرح سے فجر کی اذانیں ہو گئی، جب انہوں نے سلام پھیرا فجر کی اذانیں ہو گئی، اور ساتھ ہی روزے کی نیت کر سارا دن روزہ، رات کو ساری رات قرآن پاک کی تلاوت، دن کو تھوڑے بہت سوئے۔ پھر اگلے دن جب عشاء کا ٹائم ہوا انہوں نے کہا محترمہ میں قرآن کی تلاوت نہ کروں، کہا کہ آپ کر لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بتایا جاتا تھا، ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ تھوڑا کم کر لو، ادھر آ جاؤ۔ انہوں نے پھر شروع کر لی 2 رکعت، پھر صبح سحری کا ٹائم ہو گیا، سحری کھائی، روزے کی نیت، سارا دن روزہ رکھا۔ تیسرے دن پھر ایک دن سسر نے پوچھا اپنی بہو سے کہ بیٹا آپ بتائیں کہ میرے بیٹے کو تم نے کیسے پایا؟ میرے بھائیوں، جب ہماری زندگی میں حضور کی سنتیں ہونا تو ہم شکایتیں بھی بڑے اچھے طریقے سے کسی کی لگاتے ہیں، کہ یعنی اپنا مقصد بھی بتا دیں گے اور اگلے کی برائی کو خوبی کے الفاظ میں بیان کر کے بتائیں گے، اور اگر ہمارے دل مردہ ہوں گے تو اگلا بندہ نفل بھی پڑھ رہا ہوگا، سانو پتہ کہتا کہ بڑا تاجر، وہ اندر سے چیلسی نکل رہی ہے، وہ حسد نکل رہا ہے جو ہمارے دلوں میں بھرا پڑا ہے۔ ظاہری بات ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں آئے گی تو وہ گندگی ہوگی، اور یہ غیبت، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ سب غلاستیں، یہ سب غلاستیں۔ کسی کا مال دیکھ لو چیلسی شروع کر دو، کسی کی اچھا مکان دیکھ لو چیلسی شروع کر دو، کسی کی اچھی جاب دیکھ لو چیلسی شروع کر دو، کسی کی دکان کی سیل دیکھ لو سڑنا شروع کر دو، لوگ کسی کو عزت دے رہے ہیں وہ چیلسی شروع کر دو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مردہ دلوں میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی دل سے محبت۔ تو سسر نے کہا کہ بیٹا آپ نے میرے بیٹے کو کیسے پایا؟ بیٹی نے بڑے پیارے انداز سے کہا کہ ابا جان آپ کا بیٹا بہت نیک ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے، اور ایسا نیک میں نے خامن کی شاید میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، بہت نیک بیٹا آپ کا۔ اب سسر کو پتا چل گیا کہ بہو جو ہے وہ اپنا شکوہ کر رہی ہے کہ میرا بھی کوئی حق ہے تو یہ تو نفلوں میں ہی ہے۔ تو اسی وقت ابا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہا، اس لیے اگر بیٹے کو وعظ و نصیحت کروانی ہو تو علاقے میں دیکھو کوئی اچھا نیک صالح آدمی ہو، کوشش کرو کہ اس کے ذریعے سے کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹے کا گریبان پکڑو مارنا شروع کر دو، ہاں جب تک بالغ نہیں ہوتے اس وقت تک ڈنڈا ان کے سر کے اوپر رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں نے خود
کہ آپ نے فرمایا ایک باپ کو کہ کبھی اپنے ہاتھ سے ڈنڈا نیچے نہ کرنے دینا، تیری اولاد کبھی بگڑے گی نہیں، کبھی نہیں بگڑے گی۔ جو اولاد کا بیڑا غرق ہوتا ہے اس کے اندر اہم کردار باپ کا ہوتا ہے۔ اگر باپ مضبوط ہے، ڈنڈا مضبوط ہے باپ کا، تو اولاد بگڑ ہی نہیں سکتی۔ بیٹے گیمیں کھیل رہے ہیں، باپ کو کوئی فکر نہیں، بیٹے فلمیں دیکھ رہے ہیں، باپ کو کوئی فکر نہیں، بیٹے ساری رات ہمارا گردی کر رہے ہیں، باپ کو کوئی فکر نہیں۔ اور اسی طرح سے گانے سن رہے ہیں، گندی محفلوں میں جا رہے ہیں، مجرے دیکھ رہے ہیں، بیٹے غلط چیزوں کی محفلوں میں جا رہے ہیں اور اسی مینیوں میں جا رہے ہیں، باپ کچھ نہیں کہہ رہا۔ یہ باپ کی ناکامی ہے۔ اگر باپ صحیح ہو، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ باپ کو چاہیے ڈنڈا اپنے ہاتھ میں رکھے، اور جب تک باپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا بیٹے کبھی غلط راستے پہ نہیں جائیں گے۔ جس وقت باپ نے ڈنڈا نیچے رکھ دیا، اولاد کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آپ نے اس کو بلا کر کہا کہ عبداللہ بن عمر، اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تیرے اوپر تیرے نفس کا بھی حق ہے کہ تو سویا کر، ساری رات اللہ کو تیرے نفلوں کی ضرورت نہیں ہے کہ تو یہ سونا بھی چاہیے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تو اس کا بھی حق ادا کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ ان کا بھی میرے اوپر حقوق ہے۔ گویا کہ پہلے صحابہ اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ نبی بلا کر کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنا تھوڑا کر دو، اور اب ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جناب آپ ایک صفحہ روزانہ پڑھ لیں۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے قرآن کی تلاوت کا، اور جس وقت قرآن کی تلاوت کا ٹائم نہیں ہوگا، قرآن پڑھیں گے نہیں، تو اس وقت میرے بھائیوں زندگیوں میں خیر نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی تلاوت سنتے وقت تمہارا دل کرے قرآن سننے کو، سمجھو تمہارے دل زندہ ہے۔ جیسے ہم واٹس ایپ پہ ہمارا دل کرتا ہے کہ بڑے سارا دن واٹس ایپ پہ سوال و جواب ہوتے رہے، پیغام ہوتے رہے، دل لگا رہے گا۔ فیس بک پہ ہمارا دل لگا رہے گا، یوٹیوب پہ ہمارا دل لگا رہے گا۔ فرمایا کہ ایسے ہی اگر دل تمہارا قرآن پہ لگا ہوا ہے، اللہ کے ذکر پہ لگا ہوا ہے، تو سمجھو تمہارا دل زندہ ہے۔ اور اگر ان چیزوں پہ تمہارا دل نہیں لگا ہوا، فرمایا کہ یاد رکھنا کہ تم مردہ دل لے کر پھرتے ہو، تم زندہ دل نہیں لے کر پھرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے، فرمایا لاوا دتو، میری چاہت ہے، میرے دل کی تمنا ہے، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری چاہت ہے، میرے دل کی تمنا ہے کہ فی قلب المؤمن، کہ مومن کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، حضور کہہ رہے ہیں کہ مومن کے دل میں سورۃ یاسین ہو۔ اب سورۃ یاسین 3 ورقوں کی، 3 یا 4 ورق، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر ہم روزانہ 2-3 لینے یاد کریں، 2-3 لینے یاد کریں، سال کے اندر سورۃ یاسین یاد ہو جائے۔ اور اگر ہمارے بیٹے چھوٹے ہیں تو ہم ان کو یاسین، یعنی جب ناظرہ قرآن پورا ہو جائے، ان کو کہیں کہ آپ یاسین زبانی یاد کریں، وہ 1 ہفتے کے اندر یاسین زبانی یاد کر لیں گے، جتنا مرضی کمزور بچہ، جتنا مرضی کمزور بچہ۔ یہ حضور کی پسند ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے دل میں سورۃ یاسین ہو۔ اور یاسین کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب انسان اس یاسین کو پڑھے گا، صبح کے فی صدر النہار، دن کے شروع وقت میں پڑھے گا، قضیت حوائجہ، کہ اس کی سارے دن کی پریشانیاں اپنے اللہ ذمہ لے لے گا، اور جو اس کے کام ہونے ہیں اللہ ان کو کر دے گا، پورے دن میں کسی طرح کی پریشانی نہیں آئے۔ اب ہم خود سوچیں کہ کیا ہم یاسین سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں؟ جو کرتے ہیں ان کی زبانیں بھی مبارک ہیں، ان کے دل بھی مبارک ہیں، اور جو نہیں کرتے، اگر ان کے بعد یہ ذہن میں سمجھ آ گئی ہے تو ان کو کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ زندگی میں سکون آئے گا۔ فرمایا بابا جتو، فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ ہر مومن کے دل میں سورۃ الملک ہو۔ سورۃ الملک 1 ورق کی، اگر ہم یاد کرنا چاہیں روزانہ 5 لینے بھی یاد کریں، تقریباً یہ 37-38 لینے بڑھیں گی، اور تقریباً 2 ہفتوں میں ہم اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔
فرمایا کہ آدمی عشاء کی نماز کے بعد اس صورت ملک کو پڑھے گا، قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی شہید لوگوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا، شہید لوگوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے روٹین کے ساتھ سورۃ الملک کو پڑھا اور روٹین کے ساتھ پڑھا، فرمایا کہ اس کو وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، اور فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ اس کو داخلہ دیں گے، اور 3 سے 4 منٹ اس صورت کو، یا 5 منٹ لگیں گے، اگر صحیح تلفظ سے اس کو پڑھا جائے تو 5 منٹ کے اندر انسان ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ دل، وہ زبانیں جن کے دلوں میں سورۃ ملک ہے اور زبانوں سے عشاء کے ٹائم سونے کے وقت پڑھا جاتا ہے، وہ لوگ خوش نصیب ہیں اور ان کے دل جو ہے وہ مبارک دل ہیں۔ اس کے ساتھ اور اضافہ کر لو کہ سورۃ الملک کے ساتھ ساتھ سورۃ الواقعہ یاد کر لو۔ اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ بیٹا دیکھو نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کام نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، ہر باپ اپنی اولاد کو کہتا ہے محنت نہیں کرو گے تو فاتح آئیں گے، یہ آئے گا، وہ آئے گا، یہ بڑی لمبی تمہید ہر کوئی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں کہ یار پڑھ لو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں پڑھو گے تو کیا کرو گے؟ یعنی اس طرح کی یہ چیزیں ہر کوئی اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھاؤ کہ بیٹا مغرب کے بعد یاسین پڑھو اور سورۃ الواقعہ پڑھو۔ فرمایا کہ جس گھر کے اندر جو شخص سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے کبھی اس کی زندگی میں فاقہ نہیں آئے گا، کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس لیے بھائیو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سوال سے بچا سکتی ہیں، ورنہ انسان سوال سے نہیں بچ سکتا جتنا مرضی انسان کوشش کر لے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو زندہ رکھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، ان کو جیل میں ڈال دیا اور ان کے بھائی کو بھی جیل میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا چلو ہم نے جیل میں رہنا ہے تو مجھے قرآن سناؤ، ہم تمہیں قرآن سنائیں گے۔ فرمایا کہ جب یہ جیل سے نکل کر باہر آئے تو فرمایا کہ ان کے 80 قرآن پاک مکمل ہو چکے تھے، یعنی ان لوگوں نے جیل میں جا کر بھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ علامہ علقمہ یعنی یہ بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شاگرد ہیں، کہتے ہیں میں طواف کرنے گیا تو میں ایک طواف جو 7 چکروں کا ہوتا ہے، فرمایا کہ میں نے 4 طواف کیے، گویا کہ 28 چکر لگائے، اور جب آخری چکر تھا میرا قرآن پاک مکمل ہو چکا تھا۔ میرے بھائیوں صحابہ نے قرآن پاک کی تلاوت ایک دفعہ مکہ سے مدینہ گئے اور 16 دن میں مکہ سے مدینہ پہنچے اور 16 دن میں 16 قرآن مکمل کر چکے تھے، اور جب مدینہ سے واپس مکہ آئے پھر 16 دن لگے اور 16 دنوں میں پھر انہوں نے اپنے 16 قرآن مکمل کیے۔ میرے بھائیوں اگر آدمی یعنی جس کی ترتیب ہے قرآن پاک پڑھنے کی 25 منٹ کے اندر وہ ایک پارہ پڑھ سکتا ہے، تو اس لیے اگر اس دل کو زندہ کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ اگر ہماری زبان سے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تو یہ دل غافل ہوگا۔ اگر یہ دل زندہ ہے، اس دل کے اندر اچھی چیزیں آئیں گی، اس دل کے اندر نماز کا شوق آئے گا، قرآن کی تلاوت کا شوق آئے گا، دل مسجد میں لگے گا اور اچھی بات سننے کو دل کرے گا۔ اور اگر یہ دل زندہ نہیں ہے تو اس دل کے اندر بے ایمانی آئے گی، چوری آئے گی، مسجد میں دل نہیں لگے گا، قرآن سننے کو دل نہیں کرے گا، بلکہ بھاگنے کو دل کرے گا دور سے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ یہ دل کیا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے۔ اس لیے بھائیوں اپنے دل کو مردہ ہونے سے ہم نے بچانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک عورت ملی اور وہ بوڑھی عورت تھی۔ جب میں اس کے پاس گیا میں نے کہا السلام علیکم، اب جواب کیا آنا چاہیے تھا؟ وعلیکم السلام۔ آگے سے اس نے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم۔ کہنے لگے چلو، میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اس نے کہا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ جس کو اللہ راستہ بلا دے وہ سیدھے راستے پہ جا نہیں سکتا۔
کہتے میں مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ عورت اپنے قافلے سے بچھڑ گئی ہے اور علیحدہ ہو گئی۔ میں نے پوچھا آپ نے جانا کس طرف ہے؟ کہنے لگی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، یعنی مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ ملک شام کی طرف جانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کب سے یہاں ہیں؟ میں نے کہا شاید مجھے اپنے لفظوں میں جواب دے گی۔ کہنے لگی ثلاث لیال سویہ، 3 دن ہو گئے میں یہاں پھر رہی ہوں۔ میں نے کہا 3 دنوں میں کیا کرتی ہوں؟ کون کھلاتا کون پلاتا ہے؟ کہنے لگی ہوا یطعمنی ویسقین، کہ مجھے اللہ ہی کھلاتا اللہ ہی پلاتا ہے۔ میں نے کہا پھر بھی آخر ظاہری بات ہے، یعنی اس نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو گے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کہنے لگی میں روزے میں، میں سمجھ گیا کہ اس نے روزہ رکھا۔ میں نے کہا تم نماز بھی پڑھتی ہوگی، اب کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر قرآن سے جواب دیا کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے، تو مجھے سمجھ آئے گا کہ یہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میں تمہیں تمہارے قافلے تک پہنچا دوں، کہنے لگی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، یعنی قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائی کہ اگر تم خیر کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا اور تمہاری خیر کو اللہ جانتا ہے۔ میں نے کہتا ہے کہ میں نے اپنی اونٹنی کو باندھا، میں نے اماں جی کو کہا کہ آپ آئیں سوار ہو جائیں، یعنی کھڑا کیا اونٹنی کو۔ جب وہ آ رہی تھی تو میری نظر ان کی طرف تھوڑی سی بڑی، تو انہوں نے آگے پھر قرآن پڑھ کے سنایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ان کو کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچے کریں۔ پھر قرآن کی آیت پڑھ کر مجھے سنا دی، میں نے اپنی نظر نیچے کر لی۔ وہ اماں بیٹھنے لگی تو زمین پہ گر گئی، جب زمین پہ گر گئی تو پھر انہوں نے آیت پڑھی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ، کہ جو بھی مصیبتیں پہنچتی تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی، اس لیے توبہ کرو۔ تو اماں کہنے لگی کہ میں نے توبہ کرنی ہے، میری وجہ تو تیری وجہ سے نہیں میں گری۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلو میں اونٹنی باندھ دیتی ہوں، تو انہوں نے آگے سے آیت پڑھ کر سنائی فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، کہ اے اللہ نے تو یہ عقل دی ہے، تیرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اگر تو عقل مند ہوتا تو پہلے ہی اونٹنی نیچے بٹھا دیتا اور باندھ دیتا۔ پھر مجھ پر آیت قرآن پاک کی پڑھ کر سنا دی۔ پھر جب سواری پہ بیٹھی قرآن کی آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، جو ہم موٹر سائیکل میں بیٹھتے ہوئے شاید ہی پڑھتے ہوں گے، یعنی نہ آیت الکرسی پڑھنی ہے نہ دعائے سفر پڑھنی ہے، اور پھر جب سفر کے نقصانات ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر سنت کے مطابق زندگی گزاریں ایک سوئی کا بھی نقصان نہیں ہوگا، ایک سوئی کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اب میں نے پوچھا یعنی جب سواری چلی میں تیز لینے لیا کر رہا تو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائی وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، آرام نہ چل، زیادہ تیزی ضرورت نہیں، یعنی بہت زیادہ موٹر سائیکل سپیڈ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے چلاؤ۔ آیت پڑھ کر مجھے سنا دی، میں نے سواری ایسا کی۔ اب میں نے شعر پڑھنے شروع کیے تو اماں نے کہا فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ، تو قرآن پڑھ لے، تو شعر پڑھ کر مجھے سنا رہا قرآن پڑھ۔ کہنے لگا میں نے قرآن شروع کر دیا، میں نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ کہنے لگی وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو ایسا کرو۔ پھر مجھے قرآن پڑھ کر سنا دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا تمہارے خاوند، پھر آیت پڑھ کر سنائی لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِن تُبْدَ لَكُمْ، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو یہ تمہیں پریشان اور غم زدہ کر دے۔ کہنے لگے میں چپ کر گیا۔ جب آگے گیا، آگے ایک مجھے قافلہ نظر آیا، میں نے کہا کہ جناب آپ کے وہاں قافلے میں کون ہے؟ کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں نے کہا چل گیا اس قافلے میں اس کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا وہ آگے ہیں درمیان میں پیچھے؟ کہنے لگی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ساتھ لوگ سیدھا راستہ پاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ آگے ہوں گے۔ میں نے کہا ان کے نام؟ کہنے لگی یا زکریا یا یحییٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ مجھے پتا چل گیا کہ ان کے بچوں کے نام زکریا یحییٰ موسیٰ ہے۔ میں نے آواز دی بے قافلے والوں زکریا یحییٰ موسیٰ، تمہاری ماں کو محی ہے اور وہ مجھے میرے ساتھ ہے، آئیو۔ کہتے وہ تینوں بچے آگے اپنی ماں کے پاس بیٹھنے لگے، ساتھ ہی کہنے لگے کہ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، جاؤ جلدی جاؤ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی کہ اس کی مہمان نوازی کرو۔ وہ جائے کھانا لے کر آئے، مجھے آ کر کہنے لگی کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، تو نے مجھے کھلایا پلایا، مجھ پر احسان کیا، آج اس کا بدلہ تم لے لو۔ میں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھانا کھاؤں گا جب تک مجھے بتایا نہیں جائے گا کہ یہ اماں
ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کر دیتی ہے، ہر سوال کا جواب قرآن کی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بیٹوں نے کہا کہ 40 سال ہو گئے ہماری اماں کو کہ انہوں نے قرآن کی آیت کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ مجھے دل میں آیا کہ آج کے دور کے اندر بھی کوئی اتنی قرآن سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، اس لیے بھائیوں اپنی زندگی کا آغاز قرآن سے کرو، اپنے دل کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرو، دل آباد ہوں گے انشاءاللہ خیریں ہوں گی، اگر دل مردہ ہو گئے تو کبھی اس جسم میں خیر نہیں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا